بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ دوستو آج بات کرتے ہیں یہ کورونا وائرس کے بارے میں، جو آج کل زیادہ پھیلا ہوا ہے اور خصوصاً چائنا میں پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی آبادی کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور چائنا والوں نے بھی اس پورے علاقے کو جو ہے سیل کیا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ کسی کو اندر جانے دے رہے ہیں، اور ان پہ کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی پہلے سے بھی بہت سی جو ہے پیشن گوئیاں سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی طرف سے کی گئی تھی کہ ایسا کوئی وائرس پھیلنے والا ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہوا۔ اور دنیا میں سائنسدانوں کے مطابق، ڈاکٹروں کے مطابق تقریباً کم و بیش 3 لاکھ ایسے وائرس موجود ہے جن کے ابھی تک کسی کو جو ہے نام بھی یاد نہیں، نہ اس کا کوئی علاج ہے۔ ان 3 لاکھ وائرس میں سے تقریباً اب تک صرف 200 وائرس کو نام دیا گیا ہے یا اس پہ تحقیق کی گئی ہے، جو باقی ویسے کے ویسے پڑے ہیں، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، سارے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور سارے حالات کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کو بگاڑنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کے سبب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پہ وبا پھیلتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو میرے بھائی، اس پہ تو بہت سی ویڈیو بنی ہوگی کہ بھائی آپ ان سے کیسے بچیں، تو یہاں پہ ہم بھی آپ کو وہی بتائیں گے کہ اس وائرس سے کیسے بچیں اور ان سے حفاظت کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کے اسباب اعمال ہوتے ہیں، نہ کہ مال۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس بارے میں مدد مانگے گا، نماز کے ذریعے سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے، اور جو دنیاوی اسباب ہے اس کو بھی اپنائے گا۔ کافر لوگ، وہ تو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے اسباب دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، فوراً دوائی کی طرف بھاگنا، ڈاکٹر کی طرف بھاگنا۔ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان میں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعمال ہیں، ان کے ہاں مال ہے۔ تو ہم اعمال کے ذریعے سے جو ہے اپنے مسائل، اپنی مشکلات جو ہے اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں گے۔ اس بارے میں کہ یہ کورونا وائرس، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اور جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت، میں نے کہا، وما اقول، میں کیا کہوں؟ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قل، کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں ویڈیو کے آخر میں اس کا جو ہے وہ تصویر بھی بھیج دوں گا، وہ دے دوں گا۔ یہ دعا جو صبح و شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی وائرس سے، تمام قسم کی بلاؤں سے، تمام قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دیکھو، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اس دعا میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی جو اس کا ذکر نہ کیا ہو، زمین سے جو پیدا ہونے والی۔ اب کورونا وائرس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ یہ حشرات الارض، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی وجہ سے پھیل چکا ہے، اور چائنا والے ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ چمگادڑ کا سوپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور دوسرے جو بحری جانور جو آدمی دیکھ نہیں سکتا وہ بھی ان کو کھا لیتے ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر رینگنے والے ہوں یا زمین کے اوپر چلنے والے ہوں یا پانی میں ہوں، چائنا والے سب کو کھا جاتے ہیں۔ تو وہ تو بھائی سینکڑوں سالوں سے وہ کھا رہا ہے، آج یہ کیسے پھیلا؟ اس بارے میں مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے کورونا وائرس کے بارے میں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو بھی ہے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آج کل کا جو دجالی دور ہے کہ لوگ
دوسرے اسلحہ کو، بارود کو استعمال کرنے کے علاوہ دوسرے ایسی وائرس استعمال کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے ملکوں کی اکانومی اور ان کے جو ہے تعلیم و ترقی اور ان چیزوں کو وہ جو ہے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائرس چھوڑا گیا ہے ان میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ خود ان کے اپنے ہی اعمال اور جو ہے کرتوت ہے جو وہ کھاتے پیتے ہیں انہی سے ان کو لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو چائنا کے پڑوسی ہیں، جیسے ہم پاکستان والے اور انڈیا والے اور اسی طرح دوسرے قریب سری لنکا، نیپال وغیرہ والے، یا جو ہے چائنا والے، حالانکہ پاکستان نے تو یہ قدم اٹھایا ہے کہ اپنے جو ہے آنا جانا ان سے بند کر دیا ہے، فی الحال بند ہے، اور یہ اچھا اقدام ہے۔ تو بہرحال ایک تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ہاتھ پاؤں، اور دوسرے جو ہے ایسی چیزوں کو جو گندا ہو اس کو ہاتھ نہ لگائیں، ہاتھ دھویا کریں صابن سے، اور جب چینک آئے تو چینک کو بھی ایسے رومال سے یا ایسی چیز سے ڈھانپے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہ جائے۔ ان چیزوں سے بھی وائرس وغیرہ پھیلتا ہے۔ لیکن یہ دعا جو میں نے بتائی، میں ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اس دعا کو اہتمام سے پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات، وبا اور امراض سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا يطرق ومن كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ تو یہ دعا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو دعا سمجھ آ چکی ہوگی، پیچھے بھی میں نے تصویر بھی دی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے نوٹ کر لیں اور اسی سے اس کو سیکھ لیں اور اسی سے اس کو دہرا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات اور تمام وبا اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔